روح کئی قسم کی ہوتی ہے. جیسے روح ہوتی ہے نباتات میں، اس کو روح نباتی کہتے ہیں، یہ پیڑوں میں ہوتی ہے. اگر اس کے اندر روح نہ ہو تو پھر پیڑ بڑھے گا نہیں، یہی حالت رہے گا. اور اس کے بعد ایک روح ہے، روح حیوانی جو جانداروں میں ہوتی ہے. روح نباتی کے اندر صرف نشو و نما ہوتی ہے، پیڑ خالی بڑھتا ہے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر صرف ایک روح ہے، روح نباتی. اور ایک روح ہوتی ہے روح حیوانی، جو حیوانات سے ہوتی ہے، وہ چلتے بھی ہیں، حرکت بھی کرتے ہیں، بڑھتے بھی ہیں، یہ روح حیوانی. اور ایک روح انسانی ہے جو انسان کو حیوانات اور اشجار درختوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ روح انسانی. اس روح کے آ جانے کی وجہ سے انسان معلومات کو جمع کر کے مشغولات کا اظہار کرتا ہے. کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور پھر ان معلوم چیزوں کو اپنی تحقیق کے دائرے میں لا کر کے کوئی چیز نامعلوم ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے. یہ صفت صرف اور صرف انسان کے اندر ہے، یہ خصوصیت صرف انسان کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر روح انسانی ڈال دی ہے. تو اگر یہ روح نکل جائے، مثلاً پیڑ سے اگر روح نباتی نکل جائے تو پیڑ مردہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی حیوان سے روح نکل جائے تو حیوان مردہ ہو جائے گا. انسان سے روح انسانی نکل جائے تو انسان مردہ ہو جائے گا. ایسے ہی ایک اور روح ہوتی ہے جو قوموں کے اندر ہوتی ہے، قوم کے اندر روح ہوتی ہے. قرآن حکیم نے اس روح کو خود اپنا نام دیا ہے کہ میں وہ روح ہوں. اگر قوموں سے یہ روح نکل جائے تو قوم مردہ ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. قرآن حکیم تمام دنیا کی قوموں کے لیے آیا ہے اور روح بن کر کے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قوموں میں یہ روح آ جائے تو قوم زندہ ہو جائے گی، اور اگر قوموں سے یہ روح نکل جائے تو قوم مردہ ہو جائے گی. اس لیے کہ کوئی بھی چیز بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتی. تو یہ روح کی ایک قسم ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے. اور قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوموں کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے. تاکہ یہ ہوا کہ اگر روح کسی چیز میں سے نکل جائے تو وہ شے مردہ ہو جاتی ہے.